السلام علیکم دوستوں، کٹو فٹ سلسلہ اردو ادب کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سلسلے میں بات رہے گی مرزا اسداللہ خان غالب کی شعری خصائص کی۔ اس ضمن میں ہم آپ سے بات کریں گے اسداللہ خان غالب کی 2 غزلیات کی تشریح، الفاظ معنی کا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ الفاظ معنی ہے شروع میں: کرشمہ، کمال، بجلی، عدو، دشمنی، بدآموزی، ناراضی، ہم سخن ہونا، گفتگو ہونا، محو کلام ہونا، رشک، صلاحیتوں کا اعتراف دینا، وہ کیفیت جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں یا دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ اگلا ہے تندخو، چالاک اور تیز محب، حاجت رفو، حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہونا، رفو کی ضرورت ہونا۔ رفو کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے وہ کپڑے پہ جو پیوند لگ جاتا ہے اس کو رفو کہتے ہیں۔ طاقت گفتار، بولنے کی طاقت، بات کرنے کی ہمت، مصاحب، کسی کا ساتھ، کسی کا ساتھی یا ہم نشین ہونا۔ بڑھتے ہیں جناب تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پوری غزل کا پس منظر بتا دوں یا شان نزول بتا دوں۔ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ شعر کہنے میں، غزل کہنے میں بہادر شاہ ظفر کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم ذوق کا بازار سے گزر ہوا، بہادر شاہ ظفر اپنا اسداللہ خان غالب یہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مسخرے انداز میں کہا، ہوا ہے شے کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، مطلب بادشاہ کا رفیق ہونے کی وجہ سے شہر میں اتراتا پھر رہا ہے، بادشاہ کا دوست ہونے کی وجہ سے یا بادشاہ کا ساتھی ہی ہونے کی وجہ سے اتراتا پھر رہا ہے۔ تو یہ بات ذوق تک پہنچ گئی کسی طرح، تو ذوق نے بادشاہ کو کہا اور پھر بادشاہ نے غالب کو بلایا۔ تب غالب نے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ یہ تو میری جو غزل ہے یا جو میرے شعر ہے اس کا پورا یہ ایک مصرع ہے۔ تو اب اس شعر کی تشریح کرتا ہوں۔ غالب ذوق کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تم ہر بار تذلیل کرتے ہو، مجھے کہا جاتا ہے کہ تم ہو کیا، میرے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ میں بادشاہ کا رفیق، بادشاہ کو غزل کہنے میں بادشاہ کی اصلاح کرنے والا، لیکن تم ایک ادنیٰ سے شاعر ہو، تمہاری آخر حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم بادشاہ کے رفیق ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ بات کرنے کا یہ انداز کیا ہے، کیا کسی کی تذلیل کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ تو یہ ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر تذلیل کرنا ہی کسی کے عظیم ہونے کی نشانی ہے تو میں ایسی عظمت کو نہیں مانتا، ایسی بڑائی کو نہیں مانتا۔ اگلا شعر ہے: نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوق تندخو کیا ہے۔ اب دیکھیں، غزل کی تعریف میں ہی میں نے اب جو بات کی تو بتایا تھا کہ غزل میں شاعر کسی ایک موضوع پہ بات نہیں کرتا، ایک لمحے ادھر اگلے لمحے ادھر۔ تو اس شعر میں جو غالب ہیں اپنے محبوب کی ناز اور ادا کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف و توصیف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کے محبوب کی جو ادائیں ہیں وہ سب سے مختلف ہیں۔ ان کی مماثلت یا ان اداؤں جیسا کوئی محبوب تلاش کرنا انتہائی ہی مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کہہ لیں۔ ان کی جو صفات ہے، اس کے محبوب کی، غالب کے محبوب کی جو صفات ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، گویا ان کا جو محبوب ہے انتہائی منفرد ہیں۔ اگلا شعر ہے: یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بدآموزی عدو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا محبوب تم سے مخاطب ہوتا ہے یا تم میرے محبوب سے مخاطب ہوتے ہو، وگرنہ مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں کہ میرا زمانہ میرا دشمن بن جائے گا یا میں دشمنی مول لے لوں گا، مجھے دشمنی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں تو اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو منگول میں ہوں وہی منگول بہادر شاہ ظفر ہے، وہ تم سے گفتگو کرتا ہے، تم سے بات کرتا ہے، اور یہ بات میرے لیے قابل رشک ہے۔ اب پچھلے شعر اور اس شعر میں غالب نے اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ یہ محبوب کوئی دوشیزہ نہیں تھی، کسی دوشیزہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ بہادر شاہ ظفر غالب کا محبوب تھا، وہ اس وجہ سے کہ غالب کی رگوں میں بھی منگولوں کا خون دوڑ رہا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے بھی۔ بہادر شاہ ظفر بھی مغل تھا جبکہ غالب بھی مغل تھا، تو یہ وجہ تھی۔ اس شعر کی تشریح سادہ سی یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کی دشمنی سے ڈر نہیں لگتا، میں بات منہ پہ کرنے کا قائل ہوں۔ میرے لیے خوشی کی، فخر کی بات یہ ہے کہ میرا محبوب
تم سے گفت و شنید کرتا ہے، تم بات کرتا ہے۔ اگلا شعر، چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مشکلات آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنے غم و علائم سے میں گزرا ہوں کہ مجھے اب ان کا سامنا کرنا آ گیا ہے، مجھے یہ مشکلات برداشت کرنا آ گئی ہیں۔ میں اب ان مشکلات کا ذکر کر کے، اپنی پریشانی کا ذکر کر کے کسی سے مدد نہیں لوں گا، کسی سے اپنی کیفیت نہیں بتاؤں گا۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کرے دیتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اس میں غالب کہتے ہیں کہ جب میں پریشانیوں، مشکلات، غم کی وجہ سے اس قدر نڈھال ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار دیا ہے، اب مجھ سے پوچھنے کا یا اب بہادر شاہ ظفر کے سامنے رونے کا کیا فائدہ؟ اب اپنے زخم عیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ جو زخم ہے یہ جسمانی زخم ہے، یہ زخم چند روز کے ہیں، چند ایام کے ہیں، ان پر میں اپنی ان زخم کو عیاں کر کے میں اپنی عزت نفس کو کیوں مجروح کروں؟ غالب کہتے ہیں کہ اب مجھے ٹٹولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب میں ایک راکھ کا ڈھیر ہوں گویا، اور اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگلا شعر ہے، رگوں اوڑھنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے راستے خود سے چننے چاہیے، زمانے کے وضع کرتا راستوں پر نہیں چلنا چاہیے، ایک روایتی طریقے سے ہمیں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ کچھ اپنے راستے اپنانے چاہیے، کچھ اس میں جدت لانی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو راستے یا جو اصول زمانے نے آپ کو دے دیے ہیں آپ اسی کو فالو کرتے رہیں، اسی پر چلتے رہیں، یعنی عام روایتی انداز سے تو سبھی لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ زمانے کی مشکلات کو برداشت کریں۔ ہمارا فلسفہ زیست جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوڑ دھوپ خود سے کرنی چاہیے، خود سے اپنے جو راستے ہیں وہ بنانے چاہیے، نہ کہ زمانے کے وضع کرتا راستوں کو کاپی کیا جائے، اس پہ چلا جائے۔ اگلا شعر، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں اب بات کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی، اور دوسری بات، اگر چلے میں ہمت کر بھی لوں تو میں کیا کہوں کہ مجھے پہچانو، میری حقیقت کو پہچانو، میرے علم کو جانو۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ اپنا آپ منوایا جائے، کہہ کر منوایا جائے۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ زمانہ خود سے پہچانے تب بات ہے۔ اگلا اور آخری شعر، ہوا ہے شے کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ دراصل اس شعر کا پہلا مصرع غالب نے ذوق پہ کسا تھا، لیکن اب غالب نے بات کو کور کرتے ہوئے جو دوسرا مصرع کہا ہے وہ اپنے بارے میں کہا ہے۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا میں قریبی ہوا ہوں، بادشاہ کا میں رفیق ہوا ہوں، اس وجہ سے میں شہر میں دندناتا پھر رہا ہوں، شہر میں خوش و خرم پھر رہا ہوں، ورنہ میری کیا آرزو، میری کیا حیثیت کہ میں ایسے شہر میں گھومتا پھروں۔ دوسری غزل کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے الفاظ مانیں، خو عادت صبح کے سر جھکانا، سرگراں ہونا، ناراض ہونا، سنگ دل پتھر دل، سنگ آستاں پتھر کی دہلیز، کشاکش کشمکش فتنہ مسئلہ، تانا برے بھلے کہنا، بے مہر محبت سے آری، وہ دل جس میں محبت نہ ہو۔ چلتے ہیں غالب کی دوسری غزل کی طرف، جس کا پہلا شعر ہے، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ اس کی تشریح میں نوا سنجے فغاں کا مطلب یہ ہوتا ہے آہو بکا کرنا۔ اس کی تشریح یہ ہوگی کہ جب کسی کو دل ہی دے دیا، جب کسی کو اپنا محبوب بنا ہی لیا ہے، تو اس محبوب کے ظلم و ستم پر بھی کوئی آواز نہ نکلے، کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے۔ محبوب جس قسم کے مرضی تکلیف دے، اب آپ کی زبان پر حرف شکوہ نہ آئے کہ راہ عشق میں قدم رکھ لینے کے بعد کسی قسم کے گلے شکوے کی گنجائش نہیں رہتی۔ محبت تمام مشکلات کو برداشت کرتی ہے، جب اپنے عشق کا اظہار کر دیا جائے تو کسی قسم کی کوئی تکالیف، کوئی مشکل پریشانی معنی نہیں رکھتی۔ اگلا شعر ہے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں،
سب کے سر بن کے کیا پوچھیں، ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ غالب کہتے ہیں کہ وہ اگر اپنی عادت نہیں بدلتے، ان کو یہ غرور ہے کہ وہ بڑے حسین ہیں، ان کو یہ اپنے حسن پہ غرور ہے، ناز ہے، تو ہمیں بھی اپنے وضع پر ناز ہے۔ غالب کہتے ہیں ہمیں بھی اپنے ناز ہے، اپنے وقار پر، اپنی عزت پہ، اپنے نفس پہ ہمیں بھی ناز ہے، ہمیں بھی غرور ہے۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اتنا حسین ہوں اور غالب مجھ سے پوچھیں گے کہ میں ناراض کیوں ہوں، میری ناراضگی کا سبب پوچھیں گے، تو میں بھی نہیں پوچھنے والا، میں بھی اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنے والا۔ اگلا شعر ہے، وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی عادت نہیں چھوڑ رہے، ہم جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں دونوں، تو پھر ہم نے وفا کا راستہ اپنایا ہی نہیں۔ جب ہم نے وفا کا راستہ ہی نہیں اپنایا تو پھر کیسی محبت، کیسا عشق، عشق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ایک دوسرے کو اپنا ہی نہیں رہے تو کیسا عشق۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، مطلب یہ ہے کہ جب زمانے کی مشکلات ہیں ہی تو پھر جو مشکل میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، جو پریشانی میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، وہ تو مجھے مل کر ہی رہے گی۔ تو تمہارے سامنے جھک کر میں اپنے غرور کو، اپنے انا کو، اپنے نفس کو کیوں مجروح کروں۔ اگلا شعر ہے، غلط ہے جذب دل کا شکوہ، جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو، کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ یہ دراصل ایک روایتی شعر ہے، اس میں غالب اپنے محبوب کو سمجھا رہے ہیں، منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانتے، اگر تم میری بات مان جاؤ تو یہ ہمارے درمیان کشمکش جو ہے یہ نہ ہو، لہٰذا تم میری بات کو سمجھو، تم میری بات کو مانو اور یوں عشق کو بدنام نہ کرو۔ اگلا شعر ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جب تم میرے دوست ہوئے، جب تم میرے محبوب ہوئے، تو میرے لیے عذاب یہی کافی ہے۔ اب مجھے آسمان کی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی میرے لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم اتنے سنگ دل، تم اتنے بے مہر ہو، تو اب مجھے کسی اور مشکلات کی ضرورت نہیں، میرے لیے جو مشکلات ہے وہ تم ہی کافی ہو، تم سے پیدا ہونے والی مشکلات ہی کافی ہے۔ اگلا اور آخری شعر ہے، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو۔ اس شعر میں غالب، جیسے پوری جو ہم نے پڑھی غزل، اس میں غالب اپنے محبوب کو تان و تشنیع کر رہے ہیں، پوری غزل میں ایسے ہی ہے۔ اب آخری شعر میں غالب کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہونا اس لان تان کرنے کا، تان و تشنیع کرنے کا، جب وہ بے مہر ہے، محبت سے عاری ہے، اس کے دل میں محبت ہے ہی نہیں، تو میرے یہ تانے سے اس کے دل میں محبت نہیں آ جائے گی، محبت نہیں کرے گا وہ مجھ سے۔ یعنی تان و تشنیع سے محبوب راضی نہیں، ناراض ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھا لیکچر نمبر 6، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔